فرما گئے یہ ختم نبوت کے تاجدار، تا عشر میرے بعد نبوت نہ آئے گی۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ نجوم طریق الہدى، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: ان اول دینکم نبوة ورحمة وتكون فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله بها عز وجل ثم تكون خلافة على منهاج النبوة وتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله بها إلى آخر الحديث۔ اس وقت ہم جس مسئلے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں پہلے بھی عرض کیا گیا تھا کہ کوئی عوامی بات نہیں ہوگی، بلکہ علماء اور ائمہ حضرات ہی بیٹھے ہوئے ہیں، لہذا خصوصی بات ہوگی۔ اس انداز کی اللہ تبارک و تعالی بات ہمیں کہلا دے کہ جو ہم سب کے کام آ جائے اور جس سے ہم اس فتنے کا مقابلہ کر سکیں۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان کے اندر ایک دو نہیں بہت سارے فتنے پھیلائے ہوئے ہیں۔ کچھ ابھی ہندوستان میں نئے نئے ہیں اور کچھ بہت پرانے ہیں جو کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو گئے، لیکن انہوں نے پھر دوبارہ اپنا سر اٹھانا شروع کر دیا۔ اسی سلسلے میں کچھ چند موٹی موٹی باتیں بتانا ہے۔ اس میں اس وقت سر دست جو فتنہ ہمارے گھروں تک پہنچ چکا ہے اور جس نے ہمارے دروازوں پر دستک دے دی ہے، وہ فتنہ شکیلیت ہے، جسے ہم دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا قادیانی تھا، یہ ایک چھوٹا قادیانی ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی، جس کے ماننے والے اپنے کو احمدی کہتے ہیں، اس علاقے میں بہت تھے، یہ چھوٹا قادیانی ہے۔ دونوں کے دعوے کچھ ملتے ہیں۔ اس نے بھی جہاں بہت سارے دعوے کیے تھے، اس میں ایک دعویٰ بہت اہم تھا کہ میں مہدی ہوں اور میں عیسیٰ ابن مریم ہوں۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی دعویٰ کیا تھا، بعینہ ہی یہی دعویٰ شکیل کرتا ہے کہ میں مہدی ہوں اور میں ہی عیسیٰ ابن مریم ہوں، یعنی دونوں شخصیتیں میں ہی ہوں، مہدی بھی ہوں اور عیسیٰ بھی۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مہدی کون شخصیت ہوگی اور کیسی ہوگی۔ عیسیٰ ابن مریم سب جانتے ہیں کہ یہ نبی تھے، آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالی نے زندہ اٹھا لیا اور قرب قیامت آپ کا نزول دمشق کی جامع مسجد میں دوبارہ پھر ہوگا، سب جانتے ہیں۔ ہمیں اس وقت کیا ہے، مسئلے کو سمجھنا ہے تاکہ ہم عوام کے سامنے مسئلے کو سمجھا سکیں۔ اس کے لیے تھوڑی سی تفصیل میں جائیے۔ میں نے جو ابھی حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے، طویل حدیث ہے، مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے اور اس کی سند مضبوط سند ہے، سند پر کوئی کلام نہیں کیا جا سکتا۔ آپ حضرات علماء اور ائمہ ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصے کو ہم کہتے ہیں سند اور ایک حصے کو ہم کہتے ہیں متن۔ ایک حصے کو
سند کہتے ہیں اور ایک حصے کو متن کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم سند کو جانتے ہیں کہ سند کیسی ہے، مضبوط ہے یا نہیں، اس کے روایت کرنے والے کیسے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں یا ان میں کوئی گڑبڑی ہے، کمزور لوگ تو نہیں ہیں۔ اس لحاظ سے یہ حدیث مضبوط ہے، اس کے راویوں میں کوئی گڑبڑی موجود نہیں ہے۔ متن کے اعتبار سے بھی کوئی خرابی نہیں ہے، متن بھی اپنی جگہ پر بہت مضبوط ہے، اس متن کے اندر کہیں کوئی اضطراب نہیں پایا جاتا ہے۔ حدیث پاک کیا کہہ رہی ہے یہ سمجھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور سے لے کر اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم کے نزول تک کے زمانے کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ کتنے حصوں میں؟ 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے اس دین کی شروعات نبوت اور رحمت سے ہوئی ہے۔ اس دین کی شروعات نبوت اور رحمت سے ہوئی ہے، اور جب تک اللہ چاہے گا یہ نبوت اور رحمت کا دور تمہارے اندر رہے گا، اور جب اللہ چاہے گا تو اس دور کو ختم کر دے گا، اٹھا لے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 40 سال کی عمر میں ہوئی، اور دنیا سے آپ کی روانگی جو ہوئی ہے وہ 63 سال کی عمر میں ہوئی۔ کل 23 سالہ یہ دور ہمارے اندر رہا۔ سن 11 ہجری میں یہ دور ختم ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہوئی ہے، ہماری اور آپ کی آنکھوں سے جو اوجھل ہوئے ہیں، یہ سن 11 ہجری میں ہوئے ہیں، 12 ربیع الاول کو۔ نبوت اور رحمت کا پہلا دور آ کر یہ ختم ہوا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثم تكون خلافت علی منہاج النبوہ، اس کے بعد خلافت کا دور ہوگا، اور یہ خلافت بالکل نبوی طور و طریقے پر ہوگی۔ جو ہمارا طریقہ تھا وہی نہج اس خلافت کا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ اس خلافت کے دور کی تعیین کی ہے، اور فرمایا ہے یہ خلافت کا دور جو منہاج نبوت کے اوپر ہے، یہ تمہارے اندر 30 سال رہے گا۔ طبرانی کی روایت ہے، مضبوط روایت ہے۔ کیا یہ خلافت کا دور تمہارے اندر 30 سال رہے گا؟ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اوپر آ کر یہ خلافت کا دور ختم ہوتا ہے، پورے 30 سال ہو جاتے ہیں۔ 2 دور ختم ہوئے۔ ایک تیسرے دور کی آپ نے پیش گوئی فرمائی، ثم یکون ملکا عاضا ویکون فیکم ما شاء اللہ ان یکون، اور پھر زبردست قسم کی بادشاہت کا دور شروع ہوگا، اور جب تک چاہے گا اللہ یہ دور تمہارے اندر رہے گا۔ ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے، ہم میں سے شاید کوئی ایسے ہو کہ جنہوں نے یہ دور دیکھا ہو، لیکن تاریخ میں ضرور پڑھا ہے کہ یہ دور اتنا زبردست دور تھا کہ اچھے اچھے طاقتور بادشاہوں کا پتا پانی ہو جاتا تھا کسی مسلم حکمران کا نام سنتے ہی۔ اتنا زبردست دور، اور تقریباً ساری دنیا کے اوپر یہ دور چھا گیا تھا۔ خود ہندوستان کہنے کو تو مغل بادشاہ تھے، لیکن یہ سب کے سب ایک ڈور میں بندھے ہوئے تھے اور خلافت کے ڈور میں بندھے ہوئے تھے۔
اس وقت ترکیوں کی خلافت چل رہی تھی، یہ اس دور میں بندھے ہوئے تھے. یہ دور 1923 عیسوی میں ختم ہوا ہے. بدقسمتی سے ایک شخص تھا مصطفیٰ کمال پاشا، جس کی بنیاد پر مسلمانوں کے ہاتھوں سے یہ سنہرا دور چھینا گیا اور 1923 میں اس کا اختتام ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے بارے میں تحدید نہیں فرمائی تھی کہ اتنے سال چلے گا، البتہ اتنا ضرور ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو ملک ہوں گے یہ بہت ہوں گے، یہ جو زبردست قسم کی بادشاہت کا دور ہوگا اس میں بہت زیادہ بادشاہ ہوں گے. 1923 عیسوی میں یہ دور ختم ہوا. اس کے بعد ثم تکون ملکا جبریہ وتکون فیکم ما شاء اللہ ان تکون، اور پھر چوتھے دور کی ابتدا. یہ چوتھا دور بڑا عجیب و غریب دور. اس چوتھے دور میں آج ہم اور آپ سانسیں لے رہے ہیں. 3 دور تو ختم ہو گئے، اس چوتھے دور میں ہم اور آپ سانسیں لے رہے ہیں. اس چوتھے دور میں 2 چیزیں پائی جائیں گی. دینی اعتبار سے انتہائی خفت کا دور ہوگا، بددینی عام ہو چکی ہوگی. حدیث پاک میں آتا ہے، مسند احمد طبرانی شریف کی روایت ہے اور مستدرک حاکم. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے ارشاد میں جو بات فرمائی ہے اس میں ایک لفظ ہے تکون ملکا جبریہ. یہ تانا شاہیت کا دور ہے. وہ جو 1923 میں دور ختم ہوا، اس کے بعد جس کو جو خطہ ملا وہ اس خطے کا من مانا حکمراں بن کے بیٹھ گیا. 5 لاکھ کی آبادی، 4 لاکھ کی آبادی ایک صاحب بادشاہ بن کے بیٹھ گئے، 2 لاکھ کی آبادی دوسرے صاحب بادشاہ بن کے بیٹھ گئے. تو یہ تانا شاہیت کا دور. اس تانا شاہیت کے دور میں سب سے بھیانک دور کی شروعات ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دینی بے رغبتی عام ہو جائے گی. اسی دور کے بارے میں آپ نے فرمایا مساجدہم عامرہ وہی خراب. بظاہر دیکھنے میں مسجدیں بڑی معمور نظر آئیں گی لیکن ویران ہوں گی. اسی دور کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی عجیب بات فرمائی ہے. یہ عجیب بات سن لیں اور اس کے بعد اس چوتھے دور سے آگے بڑھتے ہیں. عجیب بات کیا فرمائی؟ مستدرک حاکم کی روایت ہے اور روایت کے 2 ٹکڑے پیش کر رہا ہوں. ایک ٹکڑے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دور اتنا بھیانک دور ہوگا، اتنا بھیانک دور ہوگا کہ لا یجد الرجل ملجأ یلجأ الیہ. کسی مسلمان کو ظلم سے بچنے کے لیے سر چھپانے کی جگہ نصیب نہیں ہوگی. اس چوتھے دور کے جو اختتام جب ہوگا، اس کے قریب قریب کا جو دور ہوگا، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجد الرجل ملجأ یلجأ الیہ، کہ کسی مسلمان کو ظلم و تشدد سے بچنے کے لیے سر چھپانے کے لیے کہیں جگہ نصیب نہیں ہوگی. اتنا ظلم بڑھ جائے گا. انتہا کہاں ہوگی اس ظلم کی؟ اگلی روایت میں ٹکڑا آپ نے ارشاد فرمایا
اذا قال اللہ قتل. اتنا بھیانک دور ہوگا، اتنا بھیانک دور ہوگا، اور جب یہ اپنے شباب کو پہنچے گا تو یہ حالات ہو جائیں گے کہ اگر کسی کی زبان سے اللہ نکل گیا تو یہ اتنا بڑا جرم سمجھا جائے گا، اتنا بڑا جرم سمجھا جائے گا کہ قتل کر دو اسے. اس نے کہا کیسے؟ یہ ہے چوتھا دور جس میں ہم اور آپ سانسیں لے رہے ہیں، اور جس کی ظلم و ستم کی میں سمجھتا ہوں ابتدا تو دیکھ ہی رہے ہیں، جسے کہا جا سکتا ہے ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا، اور آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ دو ارشاد فرمائے ہیں کہ انسان کو کہیں سر چھپانے کے لیے جگہ نصیب نہیں ہوگی، اگر وہ لفظ اللہ کہے گا، کوئی کلمہ حق اس کی زبان سے نکل جائے گا تو قابل گردن زدنی عمل تصور کیا جائے گا اور کہا جائے گا اس کی گردن مار دو. کیا ابھی ایسے حالات ہوں گے؟ جب ابھی یہ حالات نہیں ہیں تو پتا چلا کہ ابھی چوتھے دور کا اختتام نہیں ہے، ابھی چوتھا دور چل رہا ہے، ختم ہونے کے قریب نہیں ہے. ختم کب ہوگا؟ جب یہ ظلم کی انتہا ہو جائے گا، یہ عروج پر پہنچ جائے گا. اور ظلم کی انتہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان دو مبارک لفظوں میں ارشاد فرمایا، یہ ظلم کی انتہا ہوگی. اور آپ کو معلوم ہے ہر کمال را زوال ہے، ہر کمال کو زوال ہوتا ہے. جب ظلم کی انتہا ہو جائے گی تو پھر اب مسند احمد کی روایت کا وہ ٹکڑا سنیے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوہ. یہ چوتھا دور جب ختم ہو جائے گا تو پھر منہاج نبوت پر خلافت قائم ہوگی، پھر منہاج نبوت پر خلافت قائم ہوگی. جب یہ ظلم کی انتہا ہو جائے گی تو چوتھا دور ختم ہوگا اور خلافت قائم ہوگی منہاج نبوت کے طور پر. ابھی یہ ظلم کی اتنی انتہا تو نہیں ہوئی ہے، بس سمجھ میں آ رہی؟ ظلم کی اتنی انتہا تو نہیں ہوئی، تو پھر مہدی اور مسیح کہاں سے؟ بس حدیث پاک میں تو جاتا ہے کہ جب ظلم کی انتہا یہاں تک پہنچے گی اس کے بعد یہ دور ختم ہوگا اور پھر پانچویں دور کی شروعات ہوگی، اور وہ پانچواں دور بالکل نبوی دور کے طرز پر ہوگا. تو جو ابھی چوتھا دور ہی ختم نہیں ہوا، ابھی ظلم کی یہاں تک انتہا نہیں ہوئی، تو پھر مہدی اور مسیح کہاں؟ چھوٹا سا کہیں دنگا ہو گیا اور کوئی پھدک کے نکل آتا ہے کہ میں تو مہدی ہو گیا، کہ دیکھو اتنا بڑا ظلم ہو گیا. اور یہ پھدک کے خود نکلتا نہیں، یہ نکالا جاتا ہے، یہ خود نکالا جاتا ہے. اور وہ لوگ جو دجال کے لیے راستوں کو ہموار کر رہے ہیں وہ ہمارے ایمانوں کو متزلزل کرنے کے لیے اس طریقے کے شو سے چھوڑتے ہیں تاکہ ان کے ایمان متزلزل ہو. لیکن کیا انہیں یہ نہیں معلوم ہے کہ ہمارے رگوں میں روحانی طور پر خون کس کا گردش کر رہا ہے؟ صحابہ کرام کا گردش کر رہا ہے، اللہ والوں کا گردش کر رہا ہے. تو اتنا ایمان تو ہمارا سستا نہیں کہ جو اتنے میں چلا جائے گا. مستدرک حاکم میں جو یہ روایت کے دو ٹکڑے میں نے عرض کیے ہیں، یہ روایت کے دو ٹکڑے بتا رہے ہیں کہ اتنے بھیانک دور میں بھی ہمارے سینوں سے ایمان کا نکالنا لوگوں کے لیے مشکل ترین امر ہوگا. اتنے بھیانک دور میں بھی ہمارے ایمان کو وہ نکال نہیں سکیں گے. ظلم پہ ظلم ہو رہے ہوں گے اور ہم کہہ رہے ہوں گے کہ جو جان چاہو تو جان دے دیں، جو مال چاہو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاہو جلال دے دیں. ہم سے نہیں. تو ہمارا یہ قیمتی سرمایہ ہے
اتنی آسانی سے ہم اسے رکنے نہیں دیں گے. تو یہ چوتھا دور چل رہا ہے، ابھی چوتھے دور کا اختتام نہیں ہے. جب چوتھا دور ختم ہوگا تب جا کے مہدی اور مسیح کا دور ہوگا. میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ کسی بھی چیز کے آنے سے پہلے اس کی علامتیں ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمین سے جب کوئی پودا نکلنے کو ہوتا ہے تو وہاں سے زمین اوپر کو پھول جاتی ہے اور کبھی کبھی پھٹتی ہے اور پھٹنے کے بعد پھر پودا نکلتا ہے. تو زمین کا پھول جانا یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اب یہاں سے کوئی پودا نکلنے والا ہے. علامت پہلے آتی ہے اور اس کے بعد میں اس چیز کا وجود آتا ہے، وہ ہمارے نگاہوں کے سامنے آتی ہے. چھوٹی چھوٹی علامتیں. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے پردہ فرما لینا یہ علامت کے طور پر ہے کہ قیامت آئے گی. حضرت مہدی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ نشانیاں اور کچھ علامتیں بتائی ہیں. کچھ علامتیں تو ایسی ہیں کہ جو بالکل قریب کی علامتیں ہیں کہ جب یہ علامت پائی جائے گی اس کے فوراً بعد حضرت مہدی کا وجود ہو جائے گا. اور ایسی علامتیں علماء حضرات جانتے ہیں، ہمارے ائمہ جانتے ہیں کہ حدیث میں بھری پڑی. فرق کیا ہے کہ ہم نے منبر و محراب سے یہ علامتیں امت کے دل و دماغ میں بٹھائی نہیں. اس لیے ایمان کے دشمنوں کو ایک میدان مل گیا ہے ہمارے بھولے بھالے انسانوں کو بہکانے کے لیے. یہ جو مسند احمد کی میں نے روایت پیش کی اس میں کتنی صاف علامت ہے کہ جب ظلم یہاں تک بڑھے گا تو چوتھا دور ختم ہوگا، پھر پانچویں دور کی شروعات ہوگی. ایک اور علامت لے لیں، بہت موٹی سی علامت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، منعت العراق، اور اسے منعت العراق بھی پڑھا گیا ہے. معروف اور مجہول دونوں پڑھا گیا ہے. معروف کے کچھ معنی بیان کیے گئے ہیں، مجہول کے کچھ معنی بیان کیے گئے. منعت العراق درہمہا وقفیزہا. مجہول کو سمجھتے ہیں. 3 شہروں کا آپ نے ذکر فرمایا اس حدیث شریف میں، مسلم شریف کی روایت ہے. عراق، شام، مصر. فرمایا عراق پر اقتصادی پابندیاں لگ جائیں گی، اس کے بعد شام پر اقتصادی پابندیاں لگ جائیں گی، مصر پر اقتصادی پابندیاں لگ جائیں گی. وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ. اور تمہارا حال یہ ہوگا کہ تم جہاں سے شروع ہوئے تھے وہیں لوٹ جاؤ گے، یعنی سمٹ کر مدینے کے اندر پہنچ جاؤ گے. یہ جو عارضی پابندیاں لگی تھی اس کو لے کر بہت سارے لوگ کھڑے ہو گئے کہ میں مہدی ہوں. اور کس نے کھڑا کیا؟ یہودیوں نے، کہ دیکھو اس وقت یہ لوگ پریشان ہیں، تم مہدی ہونے کا دعویٰ کر دو تو بہت ساروں کا ایمان لوٹ لو گے اور دجال کے لیے راستہ ہموار ہوگا. ٹھیک ہے، اگر بالفرض اس کو مان بھی لیا جائے کہ عراق میں جو اقتصادی پابندیاں عارضی لگی تھی یہی حدیث میں مراد ہے، تو شام کہاں جائے گا؟ شام کہاں جائے گا؟ پتا چلا کہ ابھی شام پر کوئی اقتصادی پابندی نہیں لگی ہے. ایک دوسری علامت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، یوشک الفرات ان یحسر جبلا من ذہب. مسلم شریف کی روایت ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو میں ترتیب ذکر کر رہا ہوں ضروری نہیں کہ اسی ترتیب سے ہو سکتا ہے کوئی علامت پہلے ہو کوئی بعد میں ہو، حدیث میں ترتیب نہیں بیان کی گئی۔ یہ جب اقتصادی پابندیاں تینوں ملکوں پر لگ جائیں گی اور مسلمان بالکل قسم پرسی کے عالم میں پہنچ جائے گا تو سمجھ لیجئے کہ اب مہدی آ جائے گا۔ دوسری علامت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا۔ کیا دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہو گیا؟ ہو سکتا خبریں 10 20 50 سال میں آ پائیں، کیوں خبریں آنے میں تو بڑی دیر لگتی ہے آج کل، سب نہیں ہوتا۔ یہاں پر بول رہے ہیں، اب ایسے حالات چل رہے ہیں کہ ساری دنیا میں دیکھ لو کہ فلاں آدمی بول رہا ہے، تو اتنا بڑا حادثہ ہو جائے کہ دریائے فرات ہلکا سا خشک ہو اور وہاں سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہو، اور اس کے بعد اس سونے کے پہاڑ کو نوچنے کے لیے 3 شاہزادے اپنی اپنی فوج لے کر پہنچ جائیں، اور پھر زبردست خوریزی ہو، اتنی زبردست خوریزی ہو کہ 100 میں سے 99 قتل ہو جائیں۔ جب ایسا ہو جائے تو سمجھ لو کہ اب مہدی آنے والے ہیں۔ کیا ایسا ہو گیا تو پھر مہدی کہاں؟ مسلم شریف کی روایت ہے، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا اس روایت کے اوپر۔ اور جو مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ بھی کہتا ہے ہم صحیح ستہ کی حدیث مانتے ہیں، دوسری کتابوں کی حدیث نہیں مانتے ہیں۔ تو مان بیٹھ کے بھائی اسے مان لے، تو تعویل کرنے بیٹھ جاتا۔ بڑی عجیب و غریب تعویلیں ہیں، ان تعویلوں میں جائیں گے تو کئی گھنٹے گزریں گے، اور ان تعویلوں کے جواب میں ایک تیسری علامت، بہت موٹی سی علامت، سلیب اور ہلال کا اتحاد قسطنطنیہ کے اوپر عیسائیوں کا قبضہ ہوگا۔ ایک عیسائی گروہ مسلمانوں سے صلح کرے گا، اور صلح کرنے کے بعد مسلمان اور یہ عیسائی گروہ قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کریں گے، وہاں بھی عیسائی قابض ہوں گے، اور اتنا زبردست حملہ ہوگا کہ قسطنطنیہ کے عیسائی پسپا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد یہ مسلمان فوجی اور عیسائی فوجی جن کا آپس میں اتحاد ہوا تھا، یہ ایک میدان میں فتح کا جشن منا رہے ہوں۔ یہ ایک میدان میں دونوں لشکر جو اتحادی ہیں فتح کا جشن منا رہے ہوں گے۔ اسی جشن کے دوران ایک عیسائی سپاہی سلیب کو بلند کرے گا اور کہے گا کہ اس کی بنیاد پر ہم فتح یاب ہوئے۔ ایک مسلمان فوجی کو غصہ آ جائے گا کہ سلیب کی بنیاد پر کہہ رہا فتح ہوا، لڑے تو ہم ہیں، اور وہ آگے بڑھے گا، اس سلیب کو توڑ دے گا۔ جب یہ سلیب توڑ دے گا تو عیسائی بھڑک اٹھیں گے، اور جو ابھی عیسائی پسپا ہوئے ہیں اور جو مسلمانوں کے ساتھ ہیں یہ دونوں متحد ہو جائیں گے، اور دونوں متحد ہو کر پھر مسلمان سے لڑیں گے، اور زبردست خوریزی ہوگی، اتنی زبردست خوریزی ہوگی کہ مسلمانوں کا جو بادشاہ اور سربراہ ہوگا وہ بھی اس میں شہید ہوگا۔ بچا کھچا لشکر یہ مدینہ کی طرف روانہ ہو جائے گا، اور مدینہ میں آ کر اب تلاش اس بات کی شروع ہوگی کہ کوئی ایسا آدمی ملے جسے میں اپنا خلیفہ اور بادشاہ بناؤں۔ حضرت مہدی
ان کے دل میں پتہ نہیں کہاں سے بات آ گئی، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگ مجھے خلیفہ بنا لیں، یہ مدینہ چھوڑ کے مکہ بھاگ جائیں گے، اور مکہ میں جا کر ان کو پہچانا جائے گا تو پھر بیعت کے ڈر سے پھر مدینہ بھاگیں گے، اور پھر مدینہ سے پھر ان کو لے جایا جائے گا، پھر حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوگی۔ کیا قسطنطنیہ فتح ہو گیا اور یہ بھیانک جنگ ہو گئی؟ اسلامی بادشاہ کیا شہید ہو گیا وہ؟ جب یہ نہیں تو پھر مہدی کہاں؟ جب یہ نہیں تو پھر مہدی کہاں؟ ایک اور علامت، اور بڑی موٹی سی علامت، حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے، آپ کو پہچاننے سے پہلے ایک واقعہ پیش آئے گا۔ لوگ حاجی حضرات مینا کے میدان میں ہوں گے، مینا کے میدان میں سب ہوں گے، کسی بنیاد پر قبائلی بھڑک جائیں گے اور آپس میں خوریزی شروع ہو جائے گی۔ روایت میں آتا ہے کہ اتنی زبردست خوریزی ہوگی کہ جمرہ عقبہ خون سے لالازار ہو جائے گا۔ جمرہ عقبہ جسے ہم لوگ بڑا شیطان کہتے ہیں، جسے کنکری مارتے ہیں، یہ لوگ بچے کھچے لوگ وہاں سے مکہ آئیں گے، حرم شریف، کہ شاید یہاں ہمیں پناہ مل جائے۔ جب حرم شریف آئیں گے تو حرم شریف آنے کے بعد طواف کرتے ہوئے حضرت مہدی کو پہچانیں گے۔ کیا مینا میں حجاج کرام کی اتنی زبردست خوریزی ہو گئی؟ جب ابھی حجاج کرام نے اتنی زبردست خوریزی نہیں ہوئی تو پھر مہدی کہاں سے؟ جب ابھی علامتیں ہی نہیں پائی جا رہی تو پھر مہدی کہاں سے؟ اور حضرت مہدی کے ہاتھ پر جو لوگ بیعت کریں گے وہ لوگ پہلے ہی سے حالات اتنے سخت ہو جائیں گے کہ جس کی بنیاد پر پہلے ہی سے حضرت مہدی کو تلاش کرنے کے لیے وہاں پہنچے ہوئے ہوں گے۔ اور ان لوگوں میں جو روایتیں آتی ہیں اس میں خراسان کے لوگ، سوڈان کے لوگ اور ترکستان وغیرہ کے لوگ، یہاں کے 7 علماء ہوں گے جن کے ضلعوں میں تقریباً 310 لوگ ہوں گے جو حضرت کو ڈھونڈنے کے لیے وہاں پہنچے ہوئے ہوں گے۔ اور پھر آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہی ایک بہت بڑی نشانی ظاہر ہوگی جس سے پورے عالم میں یہ پتا چل جائے گا کہ مہدی آ گئے۔ ان کے ہاتھ پر بیعت لوگوں نے کر لی، وہ کیا ہوگی؟ شام کے علاقے سے سفیانی ایک لشکر بھیجے گا کہ دیکھو جا کے اس شخص کو قتل کر دو۔ یہ لشکر جب مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیدا پر پہنچے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے لشکر کو زمین میں دھسا دے گا، ایک آدمی صرف باقی بچے گا جو صرف یہ خبر دینے کے لیے باقی بچے گا کہ جا کے اپنے لوگوں کو بتا دیں کہ بھائی ایسا ہو گیا، وہ تو لشکر پورا زمین میں دھس گیا۔ کیا مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیدا پر ایسا لشکر دھس گیا؟ ابھی تو کچھ نہیں ہوا۔ جب نہیں ہوا تو مہدی کہاں سے؟ جب نہیں ہوا تو پھر مہدی کہاں سے؟ تیسری ایک بہت موٹی سی بات، حضرت مہدی خود دعویٰ نہیں کریں گے کہ ہم مہدی ہیں، دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ حضرت مہدی کو جب تک وہ مدینہ میں رہیں گے اور مدینہ چھوڑ کر مکہ جب آ رہے ہوں گے تو ایک رات میں آپ کو پتا چلے گا کہ ہاں یہ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے مہدی بنایا ہے۔ یعنی وہ صلاحیتیں پیدا کرے گا اللہ ایک رات کے اندر، کہ جو مہدی کے اندر صلاحیتیں ہیں
وہ صلاحیتیں اللہ تبارک و تعالی جب مدینے سے مکہ کی طرف آپ آ رہے ہوں گے تو ایک رات کے اندر وہ تمام صلاحیتیں اللہ آپ کے اندر پیدا کرے گا. اس سے پہلے تو ان کو بھی نہیں معلوم ہوگا کہ میں مہدی ہوں. اور اس کے بعد ایک بڑے لمبے چوڑے واقعات آپ کے ذمن میں ہیں. حدیث پاک میں مسلم شریف میں بھی روایت ہے، ابو داؤد میں بھی روایت ہے، ابن ماجہ میں بھی روایت ہے، یعنی حدیثوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں کہ جس میں حضرت مہدی کا نام آپ کے باپ کا نام بتایا گیا ہے. فرمایا آپ کا نام محمد یا احمد ہوگا، آپ کا نام محمد یا احمد ہوگا، اور آپ کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا. جو شخص دعویٰ کر رہا ہے اس کا نام محمد تو نہیں، احمد تو نہیں، اس کے باپ کا نام عبداللہ تو نہیں، تو پھر مہدی کیسے ہے؟ اب وہ دور کی کوڑیاں اٹھا کے لاتا ہے کہ میرا نام محمد حنیف ہے، شکیل ہے. دیکھو شروع میں محمد آ گیا. تو ایسے تو بھائی یہاں جتنے شروع میں محمد لگائے بیٹھے ہیں سب کہتے ہیں کہ میں مہدی ہوں. تیری اندر کیا خصوصیت ہے؟ پھر تیرے اندر کیا خصوصیت بھائی؟ جس کے نام کے شروع میں محمد لگا ہے تو وہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ میں ہی ہوں. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا مولد، آپ کی جائے پیدائش مدینہ بتائی. مدینۃ النبی ہوگی، جہاں یہ پیدا ہوا وہ کوئی مدینہ تو نہیں ہے. کہنا مدینہ کے معنی ہے یہ آتے ہیں شہر کے آتے ہیں، لغت اٹھا کے دیکھ لو وہاں شہر کے آتے ہیں، ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لو شہر کے آتے ہیں. اسے یہ نہیں معلوم کہ اصطلاح شرع میں جب مطلق مدینہ بولا جاتا ہے تو اس سے مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوتا ہے. اور پھر چلو مان لے کہ مدینہ سے مراد شہر ہے تو بالکل ایک دم ایک ایسا دیہات کی جسے دیہات کہنا بھی دشوار نہیں، جھوپڑی میں پیدا ہوا ہے، اسے مدینہ کون کہتا ہے؟ اسے تو قریہ لوگ کہتے ہیں عربی میں. کیسے تو مہدی ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کی علامتیں بیان کی ہیں. باضابطہ نام، آپ کے کارنامے، آپ کا نسب، اور آپ نے فرمایا ہے کہ میری اولاد میں ہوگا حسنی ہوں گے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں ہوں گے. اور آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ پورے عرب کا مالک میرے اہل بیت میں سے محمد ابن عبداللہ نہ ہو جائے. تو کون سا عرب کا مالک ہو گیا بھائی؟ اور ایک سب سے بڑے جھوٹ جس سے آپ آسانی سے بتا سکتے ہیں عوام کو کہ اتنا بڑا جھوٹ تو کوئی بولے گا. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت مہدی اپنے کارنامے یعنی بیعت کے بعد کارنامے انجام دینے کے بعد 7 سال یا 9 سال دنیا میں رہیں گے، بس اس کے بعد انتقال ہو جائے گا. کتنے سال؟ 7 سال یا 9 سال. یہ جو اپنے کو مہدی کہہ رہا ہے یہ 1991 میں کہہ رہا ہے کہ اللہ نے یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالی ہے. تو کیا 1991 سے ابھی 7 سال یا 9 سال نہیں ہوئے؟ اگر تو صحیح معنی میں مہدی ہوتا الیاذ باللہ تو اب تک تو مر گیا ہوتا بھائی. کیوں؟ حدیث پاک میں الفاظ آتے ہیں کہ آپ کے بیعت کے بعد آپ 7 سال یا 9 سال بقید حیات رہیں گے. 1991 سے اب تک کتنے سال ہوں گے؟ تو جھوٹا ہوگا سچا ہوگا؟ جھوٹا ہوگا نا. حدیث پکار کے کہہ رہی ہے کہ بھائی تو جھوٹا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے بعد آپ کے کارنامے انجام دینے کے بعد جو زندگی بتائی ہے آپ کی 7 سال یا 9 سال بتائی ہے. اور تو اب تک زندہ ہے. اگر تو صحیح معنوں میں الیاذ باللہ مہدی ہوتا تو مر گیا ہوتا. دوسری بات، ایک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مہدی بھی ہوں مسیح بھی ہوں، مسیح ابن مریم. تو حضرت مسیح ابن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام جانتے ہیں آپ لوگ؟ کیا نام ہے؟
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام جانتے ہیں؟ کیا نام ہے باپ کا؟ کوئی جانتا ہے؟ ارے بھائی بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، آپ کے تو باپ ہی نہیں ہیں، اسی لیے عیسیٰ ابن مریم کہا جاتا ہے، آپ کے باپ کا نام نہیں جوڑا جاتا، آپ کے باپ ہی نہیں ہے۔ اس کا تو باپ موجود ہے تو یہ عیسیٰ ابن مریم کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا تو باپ موجود ہے تو یہ عیسیٰ ابن مریم کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسری چیز یہ کہتا ہے کہ میں مہدی بھی ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم بھی ہوں۔ حدیث پاک میں عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ آپ آسمان سے نازل ہوں گے۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ آسمان سے نازل ہوں گے تو کہتا ہے کہاں لکھا ہے آسمان سے نازل ہوں گے، دکھا دو۔ اور جب حدیث پاک دکھائی جاتی ہے تو کہتا ہے کرنا سیاہ ستہ کے علاوہ نہیں مانتا ہوں، سیاہ ستہ میں دکھا دو آسمان کا لفظ۔ تو کہ بھائی تو اپنی عقل کھول لے تو آسمان کا لفظ دکھائی دے گا، کیسے دکھائی دے گا؟ ایک آدمی امریکہ رہتا ہے، مستقل وہاں رہ رہا ہے، اور اس کے بعد اطلاع آتی ہے کہ وہ آنے والا ہے، اطلاع کی آتی ہے کہ وہ آنے والا ہے۔ آپ خبر دے رہے ہیں کہ بھائی وہ فلاں آدمی جو امریکہ رہتا ہے نا وہ آ رہا ہے، تو لوگ کیا سمجھیں گے کہ بھئی امریکہ سے آ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا رکھا ہے، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اور ہمارا ہی عقیدہ نہیں، عیسائیوں کو بھی عقیدہ ہے کہ آپ کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا ہے۔ تو جب آئیں گے تو کہاں سے آئیں گے؟ آسمانی سے تو آئیں گے، اسی لیے ینزلو کا لفظ استعمال کیا گیا کہ آپ نازل ہوں گے، آپ اتریں گے۔ تو کہتے اترتا تو آدمی بس سے بھی ہے۔ سر جوڑ کے بیٹھنا ہے کہ اپنے علاقے کی نوعیت ہر آدمی اور علاقے کے لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہمارے علاقے کی نوعیت کیا ہے اور یہاں کس انداز پر کام ہو سکتا ہے۔ اور نوعیت کے لیے میں سمجھتا ہوں کچھ عرصے میں نے یہاں اس علاقے میں کام کیا ہے، یہاں ایک چیز بہت زیادہ کارآمد ہے، وہ یہ ہے کہ جو دیہات کے لوگ ہیں وہ حضرات ان سے رابطہ ہو۔ میں نے یہاں بامور میں بھی ایک بات کہی تھی کہ ہمارے علماء ائمہ یا شہر کے معزز لوگ یہ ہفتے میں یا 15 دن میں کسی ایک دیہات میں جائیں، چاہے 2 آدمی جائیں، اور ہمارے دیہات کے لوگوں کا ایک مسئلہ بڑا اہم ہوتا ہے کہ اگر شہر کا آدمی جا کے ان کے چبوترے پر بھی بیٹھ گیا تو پھر وہ فخر سے پھولے نہیں سمجھتے کہ بھائی ہمارے یہاں فلاں جگہ کے لوگ آئے ہیں۔ کمی ہم لوگوں کی ہے کہ ہم اپنے دیہاتوں سے رابطہ نہیں رکھتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم رابطہ مضبوط کریں کہ کم از کم اگر دیہات میں 10 گھر یا 15 گھر مسلمانوں کے ہیں تو ہمارے امام صاحب یا عالم صاحب یا متولی صاحب یا کوئی اور نمازی ذمہ دار ان کا ان سے رابطہ ضرور ہو، اور اتنا مضبوط رابطہ رکھیں کہ اگر ان کے یہاں کوئی بھی بات ہو تو وہ آپ سے ضرور اس کے بارے میں مشورہ کریں۔ اتنا مضبوط رابطہ ہونا چاہیے۔ اور اس کی ایک آسان شکل میں نے بامور میں بتائی تھی، وہاں تقریباً 70-80 علماء کرام اکٹھے تھے۔ یہ آسان شکل یہ ہے کہ کسی بھی وقت کسی ایک دیہات میں چلے جائیں اور وہاں کسی ایک آدمی یا ایک گھر کو آپ کہتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ میں بچوں کے آئیے، آپ کی دعوت ہے ہمارے یہاں، کتنا خرچ ہوگا؟ 100 200 500 روپے، 1000 روپے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے لیے ہمارے 500 روپیہ یا 1000 روپیہ خرچ ہو گئے تو کوئی بڑی بات نہیں۔ وہ اگر ایک دفعہ آپ کے یہاں آ گئے اور آپ نے اچھے طریقے سے اس کو بھائی چارگی کے ساتھ اس کی تواضع کر دی تو برا نہ مانیے گا، پوری زندگی اگر اس کے گھر میں کوئی کام ہوگا تو وہ آپ سے مشورہ ضرور کرنے آئے گا۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنے دیہات کے افراد سے جڑیں
اور صرف یہ نہیں کہ مسلمانوں سے جڑے، دوسروں سے بھی، اس لیے کہ ابھی جب قادیانیت کا سلسلہ اس علاقے میں جاری ہوا تھا تو بعض جگہ انہوں نے مسلمانوں کو چھوڑ کر ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے گھر میں ٹھکانہ بنا لیا، تو انہیں باضابطہ سمجھانا پڑا کہ بھائی یہ ہمارے ہی دشمن نہیں، یہ تمہارے بھی دشمن ہیں، اور پھر ان کے بارے میں جو باتیں کہی تھی وہ ان کو سمجھائی تھی۔ اگر ہمارا یہ رابطہ نہیں رہا تھا تو وہ ہم سے اٹھ کے وہاں بیٹھ جائیں گے، وہاں بیٹھ کے کام کرنا شروع کریں گے۔ اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے دیہاتیوں سے رابطہ رکھیں، اور خاص طور سے جو ہمارے بچے پڑھے لکھے ہیں، کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، ان کو عقائد ضرور سکھائیں، اور یہ موٹی موٹی باتیں جو میں نے بتائی ان کو ضرور بتائیں، اس لیے کہ ان کا سب سے زیادہ نشانہ انہی کے اوپر ہوتا ہے۔ وہ سائنسی اعتبار سے یہ ہوگا اور پھر یہ ہوگا، اور اس طریقے سے ان کو جال میں پھنساتے ہیں، اور وہ بیچارہ نیا نیا آدمی ہوتا ہے، جوش میں آ کے پھر جو چاہتا ہے کرتا ہے، اسے یہ تو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ دین کی اصل بنیاد اور تعلیم کیا ہے۔ اس لیے ہم اپنے رابطے کو عام کریں۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم اپنے ائمہ کرام سے انتہائی معذرت کے ساتھ ایک بات عرض کروں گا، ہر امام اپنے مسجد میں پڑھایا اور وہیں بیٹھ گیا، متولی حضرات اسے اتنا وقت دیں کہ وہ محلے میں اپنے رابطے رکھے، صرف اس لیے کہ یہ دیکھے کہ کہاں سے کیا کام ہو رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی یہاں ایمان کا ڈکیت آ کے بیٹھ جایا ہو اور ہمارے بھولے بھالے انسانوں کو، بچوں کو سمجھا رہا ہو۔ اس کے لیے آپ حضرات کو قربانی دینا پڑے گی اور اپنے دل کو کشادہ کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ بھائی امام صاحب ہیں تو مسجد ہی میں رہیں گے، نہیں، ان کو نکلنے کا موقع دیجیے، وقت دیجیے، تاکہ وہ لوگوں کو جائزے لیں کہ کس کا مزاج کہیں کوئی بہک تو نہیں رہا ہے۔ اس لیے کہ یہ لوگ اتنی خاموشی سے کام کرتے ہیں کہ آپ پتہ نہیں چلا سکتے ہیں، 2 سال پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ شخص شکیلی ہے اور ہمارے گھر میں رہ رہا ہے، اور ذہن سازی کرتا رہتا ہے، کبھی قیامت کی علامتیں بتائے گا، کبھی کچھ بتائے گا، کبھی کچھ بتائے گا، اس طریقے سے ذہن سازی کرتے رہتے ہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ ہم رابطے میں رہیں، اور پھر جس کے ذہن میں جو بات آ رہی ہو کام کرنے کی، یہ کس انداز پر کام کیا جائے، چونکہ بہت ایک بڑا علاقہ ہے آپ کے دیہاتوں کا، کس انداز پر کام کریں گے، چونکہ آپ کا علاقہ ہے، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، وہ مشورہ بھی رکھتے ہیں کہ کس انداز سے ان سے ہم نبرد آزما ہوں اور کس انداز سے نمٹیں ہیں، ان سے کیسے ہم اپنے بھولے بھالے بھائیوں کو ان سے بچائیں۔ تو آپ حضرات کے ذہن میں کوئی بات آ رہی ہو رکھیں اپنے سامنے، ٹھیک مولانا۔